بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is Adnan Rasool from New Beacon House Group of Schools and Colleges Arif Wala. Students, ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو ہے دی سیویئر آف مین کائنڈ کے 6 پیراگراف تک پڑھ لیا تھا. آج ہم اپنا 7 پیراگراف جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. تو 7 پیراگراف کا تعلق بیٹا اس سے پہلے والے جو ہے وہ پیراگراف کے ساتھ ہے، کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا تھا، مشن کیا تھا. تو ہم نے پڑھا تھا The mission of the Rasool صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تھا کہ آپ نے توہم پرستی، جہالت اور کفر کے سلسلے کو تباہ و برباد کر دینا تھا، زندگی کا اعلیٰ تصور قائم کرنا تھا اور انسانیت کی ایمان کی روشنی کی طرف اور نعمت خداوندی کی طرف رہنمائی کرنی تھی. اب اس سے آگے بیٹا سنس دس بیلیف، چونکہ یہ عقیدہ جو ہم نے ابھی ڈسکرائب کیا ہے، سنس دس بیلیف چونکہ یہ عقیدہ واز تھریٹننگ، خطرہ بن رہا تھا. کس کے لیے؟ دیئر ڈومیننس، ان کے تسلط کے لیے. دی پیگن ان دا سوسائٹی، معاشرے میں، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرہ بن رہا تھا. کن کے؟ دی پیگن اربس، عرب کے کفار نے اسٹارٹیڈ ٹو ماؤنٹ پریشر، دباؤ بڑھانا شروع کر دیا آن دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز فالورز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے پیروکاروں پر. تو با محاورہ بیٹا ترجمہ اس کا یہ ہوگا، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرہ بن رہا تھا تو عرب کے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. دے وانٹیڈ دیم ٹو ریناؤنس دیئر کاز، وہ چاہتے تھے کہ آپ اپنا مقصد ترک کر دیں. ریناؤنس، ترک کر دینا، چھوڑ دینا کو کہا جاتا ہے. تو وہ چاہتے تھے، کون چاہتے تھے؟ عرب کے کفار چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکار اپنا مقصد ترک کر دیں اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ، اور بت پرستی کو اپنا لیں. تو با محاورہ بیٹا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ چاہتے تھے، مطلب عرب کے کفار چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکار جو ہے وہ اپنا مقصد ترک کر دیں اور بت پرستی کو اپنائیں. آن ون اوکیزن، ایک موقع پر دے سینٹ اے ڈیلیگیشن، انہوں نے ایک وفد بھیجا ٹو دا رسولز کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل ابو طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس. ایک موقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے پاس ایک وفد بھیجا. دے ٹولڈ ہم، انہوں نے آپ سے کہا ٹو ریسٹرین دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیں فرام پریچنگ اللہ المائٹیز میسیج، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے، اور فیس دیئر اینمیٹی، یا ہماری دشمنی مول لیں. تو وفد کے افراد اکٹھے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس گئے. انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے روک لیں، یا ہم جو سب آئے بیٹھے ہیں ہم سب آپ کے دشمن ہو جائیں گے. فائنڈنگ ہمسیلف ان ڈائلیما، اپنے آپ کو الجھن میں پا کر، ہی سینٹ فار ہز نیفیو، آپ نے اپنے بھتیجے کو بلوا لیا. اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دا سچویشن، اور ساری صورتحال وضاحت سے بیان کی. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسپونڈڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا with these memorable words، ان ناقابل فراموش الفاظ کے ساتھ. میموریبل کہتے ہیں جسے بھلایا نہ جا سکے، تو جسے بھلایا نہیں جا سکتا، جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے، تو وہ ناقابل فراموش کا جو ورڈ استعمال کیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ناقابل فراموش الفاظ کے ساتھ جواب دیا، مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا، مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا، اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ،
اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں، اینڈ دا مون ان مائی لیفٹ، اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، ایون دین پھر بھی آئی شیل ناٹ ابنڈن، میں باز نہ آؤں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ابنڈن کا مطلب ہوتا ہے باز آ جانا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ کس سے؟ دا پروکلیمیشن آف وننس آف گاڈ، توحید، اللہ کے ایک ہونے یعنی توحید کے اعلان سے باز نہیں آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ناقابل فراموش الفاظ کے ساتھ جواب دیا کہ میرے پیارے چچا، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے یعنی توحید کے اعلان سے باز نہیں آؤں گا۔ آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ اپاؤن دا ارتھ، میں اس روئے زمین پر سچا مذہب قائم کر کے رہوں گا، اور پیرش یا جان دے دوں گا۔ پیرش کا مطلب ہوتا ہے جان دے دینا، فنا ہو جانا، قربان کر دینا، یا جان دے دوں گا ان دا اٹیمپٹ، اس کوشش میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے چچا، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، پھر بھی میں اللہ کے ایک ہونے یعنی توحید کے اعلان سے باز نہیں آؤں گا، میں اس زمین پر سچا مذہب قائم کر کے رہوں گا یا اس کوشش میں اپنی جان دے دوں گا۔ دا رسولز انکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، واز سو امپریسڈ، اتنے متاثر ہوئے ود ہز نیفیوز فرم ڈیٹرمینیشن، اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے، دیٹ ہی ریپلائڈ، کہ آپ نے جواب دیا، سن آف مائی برادر، میرے بھائی کے بیٹے، گو تھائی وے، اپنے رستے پر چلتے رہو، نون ول ڈیئر ٹچ تھی، کسی میں اتنی جرت نہیں کہ تمہیں چھو جائے، آئی شیل نیور فارسیک تھی، میں تمہارا ساتھ کبھی نہ چھوڑوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے جواب دیا کہ میرے بھائی کے بیٹے، اپنے رستے پر چلتے رہو، کسی میں اتنی جرت نہیں کہ تمہیں چھو جائے، میں تمہارا ساتھ کبھی نہ چھوڑوں گا۔ تو بیٹا اس سے لاسٹ پہلے والے پیراگراف میں ہم نے ایک سوال دیکھا تھا، وائی ڈیڈ دا پیگن ارتھ سینڈ اے ڈیلیگیشن ٹو دا رسولز انکل، تو ہم نے اس کا اسی ٹرانسلیشن میں بھی جواب پڑھا ہے، دا پیگن ارتھ سینٹ اے ڈیلیگیشن ٹو دی رسولز کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل ابو طالب ٹو ریسٹرین دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرام پریچنگ اللہ المائٹیز میسیج اور فیس دیئر اینمیٹی۔ تو یہ بیٹا اس کا جواب ہوگا۔ اس کے بعد بیٹا یہ آپ کے 2 پیراگراف ہو گئے، اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے ورڈ میننگز کی طرف۔ تو ورڈ میننگز بیٹا، تھریٹننگ، خطرہ بننا، دھمکی آمیز بن جانا، تو اس کا بیٹا جو ہے وہ سینونیم ہوگا الارمنگ یا فرائٹننگ۔ دین ڈومیننس، تسلط، غلبہ یا قبضے کو کہا جاتا ہے، تو اتھارٹی یا سپریمیسی جو ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا پیگن کافر یا مشرک کو کہا جاتا ہے، تو ڈس بلیور، ایتھیسٹ۔ اس کے بعد بیٹا ماؤنٹ، بڑھانا، تو انکریز یا ملٹیپلائی جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دین فالوور، پیروکار کو کہا جاتا ہے، تو ایڈمائرر یا ڈیووٹی کے لفظ جو ہے ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر ریناؤنس جو ہے وہ دستبردار ہو جانا، پیچھے ہٹ جانا، علیحدہ ہو جانا، تو ڈپارٹ، گیو اپ یا لیو جو ہے ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا اینمیٹی، دشمنی کو کہا جاتا ہے، کانفلکٹ یا جو ہے وہ فیوڈ کا ورڈ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈائلیما جو ہے وہ الجھن، پریشانی، المیہ کو جو ہے وہ کہا جائے گا، تو ڈیفیکلٹی یا کمپلیکیشن جو ہے وہ ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دین میموریبل، یادگار، جس کو بھلایا نہ جا سکے، جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے، تو پھر انفارگیٹیبل جو ہے وہ ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ابنڈن، چھوڑ دینا، باز آ جانا، پیچھے ہٹ جانا، ترک کر دینا کے میننگ دیتا ہے، تو کوئٹ، گیو اپ، اور اس کے بعد سرنڈر کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر پروکلیمیشن، اشاعت، اعلان، پھیلاؤ، تبلیغ، پرچار، یہ اس کے میننگ ہوتے ہیں۔ تو آرڈر، رول، ڈیکلریشن یا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر وننس، توحید، ہولنس یا انٹائرلی کا ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ بیٹا، آئیڈل ورشپنگ، بت پرستی کو کہا جاتا ہے، تو پیگن جو غیر مسلم میں مشرک ہے، وہ بت پرستی جو ہے کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈیلیگیشن، وفد، لوگوں کا ایک گروہ، گروپ آف پیپل۔ ٹرانسفر آف پاورز، یہ 2 بیٹا اس کے جو ہے وہ ورڈ جو ہے سینونیمز استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا ریسٹرین، باز رکھنا، منع کرنا، روکنا، اوائڈ، اسٹاپ، پریونٹ، یہ جو اس کے لیے ورڈ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ دین
امپریسڈ، متاثر کیا، افیکٹڈ یا انسپائرڈ کا ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فم مضبوط یا پختہ یا ٹھوس کو کہا جاتا ہے تو سولڈ، اسٹرانگ، ڈیٹرمینیشن پرعزم کو کہا جاتا ہے تو پرسویئرنس یا جو ہے وہ اسٹرانگ ول جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دین سیٹ اپ، قائم کرنا، اسٹیبلش جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر پیرش، قربان ہو جانا، اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دینا، پاش ہو جانا، فنا ہو جانا، یہ ورڈ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو سیکریفائس، سفر ٹو ڈائی، یہ استعمال کیا جائے گا۔ دین اٹیمپٹ، کوشش کو کہتے ہیں، اسٹرگل یا ٹرائی۔ اور ڈیئر، ہمت یا جرت کو کہا جاتا ہے، ٹو پرووک۔ تھی، آپ، تم، یو جو ہے وہ ورڈ استعمال کیا جائے گا، از یوز لٹریری لینگویج، یہ لٹریری لینگویج میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ دین فارسیک، فارسیک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا، پیچھے ہٹ جانا، تو لیو یا جو ہے وہ اس کے لیے ڈیزرٹ کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ الون جو ہے وہ بھی ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بیٹا یہ آپ کے 2 پیراگراف ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے وہ پیراگراف نمبر جو 8 کو کمپلیٹ کریں گے، پھر 9 اور 10 کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو شکریہ۔